بھائی پوچھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو خوش کیسے رکھوں اور میری بیوی میری تابع دار کیسے بن سکتی ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہی ہے جی، جو حقوق اور فرائض اللہ نے آپ کے ذمہ رکھے ہیں آپ ان کو ادا کریں۔ بیوی کے جو بنیادی حقوق ہیں آپ ان کا خیال رکھیں اور اس کے جذبات کا خیال رکھیں، اور آپ بنیادی حق ادا کرنے کے بعد اور بنیادی حقوق دینے کے بعد اگر اپنی زندگی میں 3 چیزوں کا خیال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ کی قدردان ہوگی، آپ پر مہربان ہوگی اور آپ کی تابع فرمان ہوگی۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو وقت دیا کریں۔ جو اپنی بیوی کو وقت دیتے ہیں نا، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے۔ یہ ہر عورت کے دل میں ایک دبی ہوئی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خاوند میرے پاس بیٹھے، میری باتیں سنے، مجھے سنائے۔ ایک تو وقت دے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا، نجات پا گیا وہ شخص جو گھر وقت دیتا ہے۔ تو گھر میں کون ہوتی ہے؟ بیوی ہوتی ہے۔ تو ایک تو وقت نہ دینے کی وجہ سے بہت خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور یہاں میں خواتین سے بھی ایک بات عرض کروں گا کہ وقت دیا کم جاتا ہے، لیا زیادہ جاتا ہے۔ آپ بھی اپنا لب و لہجہ اور محبت کا معاملہ اس لیول پہ رکھا کریں کہ آپ کو وقت دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کے بولوں کو نرم کریں۔ وحشیانہ انداز اور حقارت والا انداز، گالی والا انداز، ظالمانہ انداز، آپ کی زبان کلہاڑے اور تیشے کا کام کرے، پھر آپ کہیں کہ بیوی میرے قصیدے گائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں اور اگر آپ خوشیاں لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ وقت دیں اور اس کے بعد اپنی زبان کے بول نرم کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی پر خرچ کریں اور خوب خرچ کریں۔ کنجوس، بخیل اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہاتھ کو ٹائٹ رکھنے والا، سخت رکھنے والا، بند رکھنے والا کبھی خوشی نہیں پاتا۔ اپنی بیوی کو اچھا لباس لے کے دیں، اچھا سفر کروائیں، اچھا کھانا پینا دیں۔ جو سہولت آپ دے سکتے ہیں اپنی بیوی کو دیں۔ اللہ کی قسم یہ عمل باعث برکت ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں برکت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ بچوں پر اور بیوی پہ خرچ نہیں کرتے۔ بیوی جیسی بھی ہو، وہ آپ کو نہیں بھی خوش رکھتی، خرچ کے معاملے میں بخل نہ کریں۔ آپ کو علم ہے کہ بیوہ، مساکین اور جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ خرچ کریں۔ اور خواتین کو بھی چاہیے کہ فضول خرچیوں سے باز آ جائیں، فیشن سے باز آ جائیں۔ بعض خواتین کی بات کرتا ہوں، اور اپنے خاوند کو بلا وجہ پریشان نہ کریں۔ تو بہر صورت آپ اللہ کی توفیق سے یہ 3 کام کریں، وقت دیں، زبان کو نرم رکھیں اور خرچ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو اور آپ کے گھر والوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ اور لیکن اگر آپ زبان کے بھی نرم ہیں، آپ وقت بھی دیتے ہیں، آپ خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بیوی وہ پھر بھی آپ کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، بد دماغی کرتی ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کا نصیب ہی ایسا ہے، اس کی نسل ہی ایسی ہے، وہ قسم ہی ایسی ہے۔ جیسے ہر جگہ کی مٹی ایک جیسی نہیں نہ ہوتی، ہر جگہ کا پانی ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح عورتوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ بعض سخت ہوتی ہیں، بعض نرم ہوتی ہیں، بعض موڈی ہوتی ہیں، بعض لاڈلی ہوتی ہیں، اور بعض بڑی حساس ہوتی ہیں، بعض بڑی ہارڈ اور سخت ہوتی ہیں۔ تو آپ کسی کی فطرت نہیں چینج کر سکتے۔ کسی کو جو ایک ماحول ملا ہے 20-22 سال، وہ نہیں اس کا آپ ماحول چینج کر سکتے کسی صورت بھی۔ تو پھر بھی آپ صبر کریں اور جو حقوق فرائض ہیں وہ ادا کریں، اور وہ رسول اللہ والی دعا پڑھیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ۔ اے میرے اللہ، میں ایسی بیوی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تو آپ یہ 3 کام کریں جی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بڑی خیر ہوگی۔ بیوی ناراض ہوتی ہے زبان کی سختی کی وجہ سے، بیوی ناراض ہوتی ہے جب آپ سارا وقت باہر نکالتے، بیوی ناراض ہوتی ہے جب آپ اس کی بنیادی ضرورت بھی خوشی سے پوری نہیں کرتے اور تھوڑا سا خرچ کر کے آپ اس کو تان زنی کرتے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو جنت بنائے، اور جو میاں بیوی ازدواجی ازمائش میں ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے۔ آمین ثم آمین۔